رأينا الرجل اذا سہا فی صلاته جب اپنی نماز میں بھول جائے لم یؤمر بالسجود للسہو ساعۃ کان السہو کہ جب آدمی نماز میں سہو کا غلطی کا شکار ہو جائے اسے حکم نہیں ہے کہ سجدہ سہو کرے ساعۃ کان السہو اسی گھڑی جس وقت سہو واقع ہوا یعنی غلطی کے ساتھ ہی سجدہ سہو کرے یہ نہیں ہے اس کو حکم وَأُمِرَ بِتَأْخِيرِهِ اس کو حکم ہے کہ یہ سجدہ مؤخر کرے فقال قائلون سجدہ آخر میں کرے گا سہو والا سجدہ بالکل آخر میں کرے گا لیکن اس میں پھر اختلاف ہے فقال قائلون الی ما بعد السلام تاخیر کہاں تک ہوگی بعض نے کہا جی سلام کے بعد تک تاخیر ہوگی وقال آخرون الی آخر صلاته السلام نماز کے آخر تک تاخیر کرے گا لیکن سلام سے پہلے تک اب دوسری طرف دیکھتے ہیں وکان من صلاته سجدے کی آیت پڑھی اپنی نماز میں فوجب علیہ بتلاوتہ اپنی تلاوت کے ساتھ ہی سجدہ ہوگا یا جس وقت اس کو یاد آئے وہ فی صلاتہ وہ نماز میں ہو ان علیہ کہ اس پر سجدہ ہے لما تقدم منہا اس سے پچھلی آیتوں کی وجہ سے سجدے کی آیت اس نے پڑھی محسوس نہیں ہوا بعد میں یاد آیا کہ میں نے سجدے کی آیت پڑھی ہے تو وہاں سجدہ کرے گا انہ یؤمر ان یأتی بها حینئذ اس کو حکم ہے کہ اسی وقت سجدہ کرے ولا یؤمر بتأخیرها تاخیر کا حکم اس کو نہیں ہے الی غیر ذلک الموضع اس جگہ سے دوسری جگہ کی طرف تاخیر کرنے کا بالکل حکم نہیں ہے من صلاتی اپنی نماز میں فکان ما یجب من السجود فی الصلاة یؤتی به حیث وجب منها اس سے یہ پتہ چلا جو نماز میں سجدہ واجب ہوتا ہے جہاں واجب ہو وہی کیا جاتا ہے دوسرے وقت کی طرف منتقل نہیں کیا جاتا یعنی سجدہ تلاوت اب جو سجدہ سہو ہے اس کا معاملہ بالکل مختلف ہے سب کا اتفاق ہے کہ اس میں تاخیر ہوگی وکان سجود السہو اور جو سجدہ سہو ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اجماع کیا گیا ہے علی تاخیرہ اس کی تاخیر پر اجماع واقع ہوا ہے ان موضع سہو کی جگہ سے کہ جہاں غلطی ہوئی ہے وہی سجدہ نہیں کریں گے بلکہ آگے تک لے جائیں گے حتیٰ یہاں تک کہ ساری نماز ختم ہو جائے سوائے سلام کے سلام سے پہلے تک پہنچے سلام سے پہلے تک پہنچنے میں سب کا اتفاق لیکن آگے اختلاف یہ ہے فإنه قد اختلف في تقديمه قبل السجود للسهو وفي تقديم السجود للسهو عليه اختلاف یہ ہے کہ قد اختلف في تقديمه قبل السجود ایک قول یہ ہے کہ اس سلام کو مقدم کیا جائے سجدے سے پہلے کیا جائے قد اختلف اختلاف واقع ہوا فی تقدیمہ نماز کے سلام کو مقدم کرنے میں قبل السجود سجود سے پہلے کون سا سجود سہو والا وفی تقدیم السجود للسہو علیہ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ سجود سہو کو اس پر مقدم کرے ایک یہ ہے کہ سلام کو سجدے پر مقدم کرے دوسرا یہ کہ سلام پر سجدے کو مقدم کرے فکان النظر علی ما ذکرنا جو ہم ذکر کر چکے ہیں اس پر نظر ڈالتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یکون حکم السلام المختلف فیہ اس سلام کا حکم جس میں اختلاف واقع ہوا ہے اس کا حکم بھی نماز کا حکم ہے جس پر اتفاق ہے کہ نماز کے سارے افعال سجدے سے پہلے ہونے چاہیے اور یہ سلام بھی نماز کے افعال میں سے ہے لہذا یہ بھی پہلا ہونا چاہیے تو فرماتے ہیں کہ یہ جو سلام جس میں اختلاف واقع ہوا ہے اس کا حکم ما قبل نماز کا ہے جس پر اجماع واقع ہوا ہے فکما کان ذلک مقدما علی سجود السہو کان کذلک السلام جیسے ما قبل نماز کے دیگر افعال سجدہ سہو پر مقدم ہے تو اسی طرح سلام بھی مقدم ہوگا سجود سہو پر قیاسا و نظرا علی ما ذکرنا ہم نے جو کچھ ذکر کیا اس پر قیاس کرتے ہوئے نظر ڈالتے ہوئے وہذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہ اللہ انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی باب الکلام فی الصلاۃ کما یحدث فیہا من السہو کلام فی الصلاۃ نماز کے اندر بات کرنا نماز کے اندر کسی نے بات کر لی اور غلطی سے بات ہو گئی اس بات کا کیا حکم ہے نماز کے اندر
امام کو غلطی لگ گئی تو مقتدی نے اس کو اصلاح نماز کے لیے کلام کر دیا، یا ویسے امام مقتدی سے غلطی سے بات ہو گئی سہو کے ساتھ، غلطی کے ساتھ، الکلام فی الصلاۃ لما یحدث فیہا من السہو، نماز میں گفتگو کی بوجہ غلطی کے پیش آنے کی، سہو کے پیش آنے کی، اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر امام صاحب نے دو مذاہب پیش کیے ہیں۔ ایک مذہب یہ ہے کہ سجدہ سہو کے ساتھ نماز ہو جائے گی، نماز فاسد نہ ہوگی، نماز کلام کے ذریعے سے فاسد نہیں ہوتی، جو سہون کلام قصدن نہ ہو، قصدن کلام ہو سے تو فاسد ہوتی ہے، سہون کلام ہو سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ آگے سجدہ سہو ہوگا یا نہیں ہوگا یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز فاسد نہ ہوگی۔ یہ نظریہ ہے امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان تینوں بزرگوں کا۔ تو غلطی سے کلام کرنے کے نتیجے میں نماز پر اثر نہیں پڑتا، جبکہ احناف تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ نماز غلطی سے بھی بات ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں رہتی۔ اس پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی کلام کیا ہے اور دلائل پیش کیے۔ حضرت ذوالیدین رحمہ اللہ ایک صحابی ہے، ہاتھ ان کے معمول سے لمبے تھے، یا دونوں ہاتھوں کو گفتگو میں حرکت دیتے تھے تو انہیں ذوالیدین کہا جانے لگا، مشہور ہو گئے تھے ذوالیدین کے نام سے۔ ان کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نماز پڑھی، حضرت صدیق اکبر بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے رضی اللہ عنہما۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکے، حضور علیہ السلام کا روب تھا۔ کچھ جلد باز حضرات نماز پڑھ کر وہ واپس چلے گئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ نماز نامکمل یعنی کم ہو گئی ہے، نماز کی رکعتوں کی تعداد کم ہو گئی، حالانکہ حضور علیہ السلام نے نماز پوری نہیں پڑھائی تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 3 رکعتیں پڑھا کے حضور فارغ ہوئے تھے، بعض روایتوں میں ہے 2 رکعت پڑھا کر فارغ ہوئے تھے۔ حضرت ذوالیدین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ حضور نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر صحابہ سے پوچھا، صحابہ کرام نے تائید فرمائی ذوالیدین کی۔ آپ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے، نماز پڑھی، سجدہ سہو کیا، لیکن اعادہ نماز کا نہیں کیا۔ اب گفتگو ہوئی ہے، ذوالیدین نے باتیں کی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ بدستور اپنی نماز آگے پوری کی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ باتیں کرنے سے غلطی سے بات ہو جائے یا نماز کی اصلاح کے لیے بات ہو جائے تو یہ باتیں مفسد نہیں ہیں۔ یہ بات حضرت عمران ابن حسین کے حوالے سے پیش کریں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے پیش کریں گے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کریں گے۔ اب دیکھتے جائیے۔ ابھی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا شیخ احسبه ابا زید الهروی وقال حدثنا شعبة خالد بن الحذاء قال سمعت ابا قلابة يحدث عن عمه ابي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه وعنهم۔ عمران بن حسین کی 3 حدیثیں ہیں۔ یہ پہلی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بهم الظہر، ظہر کی نماز پڑھائی حضور نے 3 رکعات، 3 رکعتیں، ثم سلم، پھر سلام پھیرا، وانصرف، واپس چلے گئے۔ فقال له الخرباق، ذوالیدین کا نام خرباق ہے رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ انک صلیت 3، آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی۔ قال فجاء فصلى رکعتاً، 1 رکعت حضور نے پڑھائی اور سلام پھیرا، سہو کے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا، پہلے سلام پھر سجدہ سہو اور پھر سلام۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ گفتگو کرنے سے نماز ضرورت کی بات یعنی نماز کی اصلاح کی بات اور یا غلطی سے ہونے والی بات سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اب یہ قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا وهيب بن خالد الحذاء فذكر بإسناده إلا أنه قال فقام إليه الخرباق وزعم أنها صلاة العصر، اس روایت میں عصر کی نماز کا ذکر ہے۔ ابھی قال حدثنا ابن خزیمة قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات فدخل الحجرة، حجرے میں داخل ہو گئے، ومغضبا، غصے کی حالت میں۔ فقام الخرباق، خرباق کھڑے ہو گئے، کون تھے وہ؟ رجل بسيط اليدين، لمبے ہاتھوں والے۔ فقال یا رسول اللہ اقصرت الصلاة ام نسیت، نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ قال فخرج يرجر رداءه،
آپ اپنی چادر مبارک کھینچ رہے تھے، فسألہ صحابہ سے پوچھا، سب نے بتا دیا، فصلی الرکعۃ التی کانت ترکا یا ترکا، جو رکعت رہ گئی تھی یا حضور نے چھوڑ دی تھی، پھر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرا، اور پھر 2 سجدے کیے سہو کے اور پھر سلام پھیرا۔ ابھی قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو سامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی للناس رکعتین فصحى، 2 رکعتیں پڑھائی سہو ہوا، فسلم ثم قال له ذو الیدین، یہ عن ابن عمر کے حوالے سے ہے۔ عمران ابن حسین کی تینوں حدیثیں پوری ہو گئی، ابن عمر کی ایک ہی حدیث ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی للناس رکعتین فصحى فسلم ثم قال له ذو اليدين فذكر مثل حديث ابن عون وحديثهما انه قال، ان کے الفاظ یہ تھے کہ نماز ناقص ہو گئی، اللہ کے رسول فرمایا نہیں، تو آپ نے 2 رکعتیں الگ پڑھوائی اخراوین، اور پھر سلام پھیرا، پھر سجدہ کیا سہو کے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیثیں، وہ کافی زیادہ تعداد میں 12 کے قریب ان کی حدیثیں۔ وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاه العشي، ایک نماز تھی عشی کی، پچھلے پہر کی، ظہر تھی یا عصر تھی، غالب گمان یہ ہے کہ انہوں نے ظہر کا تذکرہ کیا تھا۔ فصلى رکعتين ثم قام الى خشبة، ایک لکڑی کی طرف، في مقدم المسجد، مسجد کے اگلے حصے میں ایک لکڑی تھی، اس پر دونوں مبارک ہاتھوں کو رکھا ایک کو دوسرے پر، آپ کے چہرے انور سے غصے کے آثار محسوس ہو رہے تھے، ناگواری کے۔ قال وخرج سرعان الناس، جلد باز حضرات تو نکل گئے اور کہنے لگے نماز جو ہے وہ قصرت الصلاۃ، نماز کم ہو گئی ہے، یعنی آج نیا حکم نازل ہو گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں ہوں گی۔ لوگوں میں ابو بکر اور عمر بھی تھے، فہابہ ان یکلماہ، ہابہ کا معنی ہوتا ہے گھبرا گئے، گھبراہٹ محسوس ہوئی، یعنی ہمت نہ کر سکے کہ حضور سے گفتگو کرے۔ ایک رجل طویل الیدین کھڑے ہو گئے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماه ذو الیدین، حضور نے ان کا مبارک نام رکھا تھا، حضور علیہ السلام نے ذو الیدین۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول نسیت ام قصرت الصلاۃ، حضور نے فرمایا لم انسا ولم تقصر الصلاۃ، نماز کم بھی نہیں ہوئی، میں بھولا بھی نہیں ہوں۔ فرمایا حضرت پھر آپ بھولے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام قوم کی طرف متوجہ ہو گئے اور سوال فرمایا صدق ذو الیدین، قالوا نعم، فجاء فصلى بنا ركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر، سجدہ سہو کیا، تکبیر پڑھی، آخر میں پھر سلام۔ وبه قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخسيب قال حدثنا وهيب عن ايوب وابن عون وسلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه۔ وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ايوب عن ابن تميمة عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، 2 رکعتوں سے فارغ ہو کر واپس مڑے، فقال له ذو اليدين قصرت الصلاة ثم ذكر نحو ما بعد ذلك في حديث حماد بن زيد، ولم يذكر في هذا الحديث نحو ما ذكره حماد في حديثه من قول ابي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، یہ الفاظ نہیں تھے، صلى بنا کے الفاظ نہیں تھے، تاکہ حدیث وہی ہے کہ ہمیں نماز پڑھائی۔ ہمیں نماز پڑھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس میں خود شریک ہو، لیکن اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنهم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله، ہمیں نماز پڑھائی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔ پھر آگے وہی حدیث۔ یہ قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا الحجاج بن المنهار قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين قال قال ابو هريره رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي، پچھلے پہر کی 2 نمازوں میں سے ایک۔ پھر آگے حدیث وہی ہے، ولم يقل ابو بکر فی الحدیث صلی بنا، ابو بکر کی روایت میں صلی بنا نہیں ہے، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بس۔ وبه قال حدثنا محمد بن النعمان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي لبيد
عن ابي سلمة رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدث عن داود بن حسين عن داود بن الحسين عن ابي عثمان عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنهم يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحوه وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود وقال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين فقيل له يا رسول الله أقصرت الصلاة فقال وما ذاك فأخبر بما صنع حضور نے سوال کیا کیا بات ہے سب نے بتایا حضرت جو ہوا ہے اس کے بارے میں بتا دیا فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين وهو جالس وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران ابن أبي أنس عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرا واپس ہوئے فادرکہ ذو الشمالین ان کو یدین بھی کہتے تھے ذو الشمالین بھی کہتے تھے فقال یا رسول اللہ انقصت الصلاة ام نسیت فقال لم تنقص ولم انسا کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں فقال بلى والذي بعثك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فصلى للناس ركعتين ان نقصت الصلاة بھی ٹھیک ہے نماز کم ہو گئی تو لم تنقص کم نہیں ہوئی نقص وبه قال حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا إدريس عن عبد الله بن عياش عن أبي هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله وسجد سجدتي السهو بعد السلام اس اضافے کے ساتھ وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من ركعتين فذكر نحو ذلك غير أنه لم يذكر السلام الذي قبل السجود اس کا ذکر نہیں ہے کہ سلام قبل السجود کا یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی جن کی تعداد تقریباً بنتی ہے یہ 15 بلکہ 16 حدیثیں بنتی ہیں یہ 16 حدیثیں ہیں حضرت عمران ابن حسین کی 3 عبداللہ ابن عمر کی 1 اور اس کے بعد یہ 12 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی 16 حدیثیں بنتی قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان الكلام في الصلاة من المأمومين لإمامهم جو بات چل رہی تھی اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فذهب قوم الى ان الكلام في الصلاة من المأمومين لإمامهم مقتدیوں کی طرف سے جو امام کے ساتھ گفتگو ہو اذا كان على وجه اصلاح الصلاة نماز کی درستگی کی نیت سے ہو اس طور پر ہو کہ نماز کے اندر کوئی غلطی واقع ہوئی ہے اس کی اصلاح ہو رہا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی یہ نماز کو توڑنے والی گفتگو نہیں
وإن الكلام من الإمام ومن المأمومين فيها على السهو، اور اسی طرح امام اور مقتدی آپس میں گفتگو کرے غلطی سے، اس کی یہ کلام بھی نماز کو نہیں توڑتا۔ تو سہو والا کلام اور اصلاح والا کلام یہ نماز کے لیے قاطع نہیں ہے۔ محتج فی مذہب فی کلام الامام والامام معموم فی کلام المأموم للامام، مقتدیوں کا جو کلام امام کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں انہوں نے استدلال کیا ہے، لما قد ترکہ من الصلاة بکلام ذی الیدین، جو حضور علیہ السلام نماز چھوڑ گئے تھے اور ذی الیدین نے کلام کیا تھا رسول اللہ علیہ السلام سے، فی هذه الاثار التي رویناها، جو ہم روایت کر چکے، وفی مذہبہم فی الکلام علی السہو۔ اور یہاں پر سوال یہ ہے کہ اصلاح صلاۃ کے لیے تو نماز حضرت ذی الیدین نے کی، آپ نے کہا کہ نماز نہیں ٹوٹتی، آپ کا نظریہ یہ بھی تو ہے کہ غلطی سے بات ہو گئی اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ذی الیدین سے پوچھا تھا، گفتگو کی تھی کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، تو حضور علیہ السلام نے جو یہ کلام کیا ہے یہ سہون ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میں نماز میں نہیں ہوں، تو اس لیے ایک آدمی سمجھے کہ میں نماز میں نہیں ہوں اور وہ کلام کرے تو یہ سہون کلام ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو دونوں پہلو ہیں، ذی الیدین نے کلام کیا اصلاح کے لیے، حضور نے کلام کیا سہون، دونوں سے نماز نہیں ٹوٹی، لہٰذا نہیں ٹوٹتی۔ وفی مذہب فی الکلام علی السہو، ان کا جو مذہب کلام علی السہو کے حوالے سے انہو کہ لا یقطع الصلاۃ، یہ کلام نماز کو نہیں توڑتا، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الیدین، حضور نے ذی الیدین سے فرمایا تھا لم تقصر فلم انسا، وهو یرا، حضور سمجھتے تھے انه لیس فی الصلاۃ، قالوا فلما بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ما صلى ولم يكن ذلك قاطعا، جب رسول اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی اسی نماز پر جو نماز پڑھ چکے تھے اور اس کو قاطع نہیں قرار دیا، علیہ ولا علی ذی الیدین، نہ اپنے اوپر نہ ذی الیدین کے اوپر، تو ثبت بذلك ان الکلام لاصلاح الصلاۃ مباح فی الصلاۃ، اصلاح نماز کے لیے گفتگو کرنا نماز میں درست ہے، وان الکلام فی الصلاۃ علی السہو غیر قاطع للصلاۃ، اور نماز میں سہون گفتگو ہو جائے بات ہو جائے تو قاطع للصلاۃ نہیں ہے۔ وخالفهم في ذلك آخرون، دوسرے حضرات نے مخالفت کی ہے، وقالوا لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بالتكبير والتحليل وقراءة القرآن، لوگوں نے کہا کہ نماز کی اصلاح کرنی ہو، دوسرے حضرات نے فرمایا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر کہیں، تحلیل کر دیں، اور لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا قرآن پاک کی تلاوت کر دیں، آیت بھول گئے تو آیت بتا دیں، لیکن گفتگو انسانوں والی نہیں کرتے، یہ انسانی گفتگو، نہ امام نہ مقتدی۔ ولا يجوز ان يتكلم فيها بشيء حدث من الامام فيها، امام کی طرف سے کوئی چیز پیش آ جائے تو مقتدی کے لیے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ واحتجوا في ذلك، اس بارے میں ان کا بھی استدلال ہے، اور وہ جو استدلال ہے جن روایتوں سے، وہ روایتیں اب آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ایک یہ بتا دیں کہ آواز صاف آ رہی ہے؟ یہ پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، 3 حضرات صحابہ کرام ہیں، ان کی حدیثیں پیش کریں گے، حدیثوں کی تعداد 10 تھی، ان میں سب سے پہلے معاویہ ابن الحکم، ان کی 2 حدیثیں پیش کریں گے، تو وہ سن لیجیے۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اذا عطس رجل، ایک آدمی چھینکا، فقلت، میں نے کہہ دیا، معاویہ ابن حکم فرماتے ہیں یرحمک اللہ، تو قوم نے مجھے اپنی نظروں سے دیکھا، اور جیسے جیسے غصے کی کیفیت ہو، تو یہاں میرے پاس الفاظ لکھے ہیں فحدثنی القوم بابصارهم، لیکن یہ تھا نہیں ہے، یہ قاف ہونا چاہیے، فحدقنی، حدقہ کا لفظ ٹھیک ہے۔
یہاں حدثہ ہے غلط. حدقنی القوم مجھے قوم نے اشارہ کیا بابصارہم اپنی نگاہوں سے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. تو فقلت میں نے کہا وثقل اماہ ما لکم تنظرون الیہ میری ماں مجھ پہ روئے تمہیں کیا ہوا کہ مجھے غور غور سے دیکھ رہے ہو. نماز کے دوران باتیں کی میں نے میری ماں مجھ کو روئے. یہ کلمہ ہے تنبیہ کا. اس میں بد دعا مراد نہیں ہوتی تنبیہ مراد ہوتی ہے. جیسے ہمارے ہاں بیڑا غرق لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں بیڑا غرق تیرا بیڑا نہ ہو غرق ہو تیرا ناس جائے یہ محاورہ ہے. بد دعا مقصود نہیں ہے اس میں. مجھے کیوں دیکھتے ہو؟ قال فضرب القوم بأيديهم على افخاذهم تو سب نے اپنے ہاتھ اپنے رانوں پہ مارنے شروع کیے. اب مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے مجھے چپ کرانا ہے. فلما رأيتهم يسكتوني جب میں نے دیکھا سب مجھے چپ کر رہے ہیں لیکن یہ سکت ہو لیکن میں پھر چپ ہو گیا. فلما انصرف النبي صلی اللہ علیہ وسلم من صلاته دعاني حضور علیہ السلام نے نماز کے بعد مجھے بلایا. فبأبي وأمي میرے ماں باپ ان پہ قربان ہو. ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد ایسا معلم نہیں دیکھا جو ان سے اچھی تعلیم دیتا ہو. واللہ ما ضربني ولا قهرني ولا سبني نہ مجھے مارا نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے برا بلا کہا. ولكن قال لي ان صلاتنا هذه ہماری یہ نماز لا يصلح فيها شيء من كلام الناس اس میں کلام الناس کے اندر کی گنجائش نہیں ہوتی. انما ہی التکبیر والتسبیح وتلاوت القرآن نماز یہ چیزیں ہیں. تو اب دیکھیں نا جی برباد کرنے کی اجازت نہیں ہے. ابھی قال حدثنا یونس قال وسليمان بن شعيب قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الاوزاعي فذكر باسناده مثله وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم ثم ذكر نحوه وزاد فإذا كنت فيها حضور نے مجھے فرمایا جب تم نماز میں ہو فلیکن ذالک شأنک تمہاری یہی حالت ہونی چاہیے کہ تم نماز میں کسی قسم کی بات نہ کرو تکبیر تسبیح تلاوت قرآن کے سوا. ہمارا ترا تو دیکھتا نہیں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام طحاوی کا تبصرہ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جب جان لیا معاویہ بن حکم کو کہ انہوں نے گفتگو کی ہے نماز میں وقال له ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس اس میں کلام الناس کی یعنی یہ نماز صلاحیت نہیں رکھتی اپنے اندر کلام الناس کی. یہ تو تسبیح تکبیر قرات القرآن کا نام ہے. ولما لم يقل له اور جب انہیں یہ نہیں فرمایا کہ او ينوبك فيها شيء مما تركه امامك فتكلم به کہ اگر تجھے کوئی چیز پیش آ جائے جس کو امام نے چھوڑ دیا ہو تو تب کلام کرو یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا نماز کے اندر تو ان چیزوں کی صلاحیت یہ گنجائش ہی نہیں ہے. امام کو بتانے کے لیے بھی گنجائش نہیں دی. فضل اس میں یہ دلالت موجود ہے کہ علی ان الکلام فی الصلاۃ بغیر التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن یہ جو کلام ہے نماز کے اندر تسبیح تکبیر قراءت قرآن کے علاوہ یقطعها اس کے لیے قاطع ہے. ثم قد علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس بعد ذلك ما يفعلون لما ينوبهم من صلاتهم پھر حضور علیہ السلام کو یہ پتہ چلا جو حضور علیہ السلام کہ حضور علیہ السلام کو اس کے بعد پتہ چلا کہ حضرات الناس لوگ اپنی نماز میں جو پیش آتا ہے کیا کرتے ہیں اس پر بھی حضور نے کیا فرمایا ہے وہ دیکھ لیں. یا ثم قد علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس لوگوں کو سکھایا بعد ذالک اس کے بعد علم سکھایا کیا سکھایا کہ کیا کریں گے اگر نماز کے اندر کوئی ایسا حادثہ پیش آئے. تو جو سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی قال حدثنا یونس قال حدثنا سفیان عن ابي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله نماز کے اندر کوئی چیز پیش آ جائے سبحان اللہ کہہ دے. انما التسبیح للنساء والتسبیح للرجال عورتوں کے لیے تسبیح ہے اور مردوں کے لیے تسبیح ہے. ابھی قال حدثنا ابراہیم بن منقذ قال حدثنا المقری قال حدثنا المقري عن المسعودي عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي
یہ دوسری شخصیت آ گئی. اب پہلے معاویہ ابن حکم تھے، اب سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ. تو معاویہ ابن حکم کی 2 حدیثیں آپ نے سنی تھی، سہل ابن سعد کی 4 حدیثیں سنیں گے ابھی. قال انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى قوم من الانصار ليصلح بينهم ان کے درمیان صلح کرنے کے لیے. فجاء حين الصلاة وليس بحاضر، نماز کا وقت آیا اور نماز کے وقت حضور موجود نہ تھے. فتقدم ابو بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے. فبینا ہوا كذلك، حضرت ابو بکر صدیق اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. فصفح القوم، قوم نے ہاتھ سے اشارے کی، یعنی آواز نکالی اس طرح تاکہ آگے محسوس کرے حضرت کے حضور آ گئے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے اشارہ دیا کہ ابو بکر اپنی جگہ پر رہے، لیکن ابو بکر نے انکار کیا حتیٰ نہ کسا، پیچھے ہٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، نماز پڑھائی، نماز مکمل کی تو ابو بکر سے فرمانے لگے ما منعک، آپ کو کس نے روکا کہ آپ اپنی جگہ نہیں ٹکے، حالانکہ میں نے حکم دیا تھا تو میرے امر کے مطابق آپ وہیں رہتے. فرمایا لم یکن لابن ابی قحافہ ان یتقدم امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ حضور سے آگے بڑھے. قال فانتم ما لکم صفحتم، حضرت نے فرمایا کہ آپ نے تصفیح کیوں فرمایا، لوگوں سے فرمایا آپ نے ہاتھوں کی آوازیں کیوں نکالی. قالوا حضرت ہم یہ چاہتے تھے کہ ابو بکر کو اطلاع دے دے کہ حضور آ گئے. تو حضور نے پھر فرمایا التسبیح للنساء والتسبیح للرجال، آپ نے تسبیح کہنی کی، تسبیح تو خواتین کے لیے، تو کلام نہیں ہے یہاں. وبه قال حدثنا نصر قال حدثنا الخصيب قال حدثنا وهيب عن ابي حازم فذكر باسناده مثله. وبه قال حدثنا ابو مية قال حدثنا قبيصة قال حدثنا الثوري عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نابه في صلاته شيء فليسبح فان التسبيح للرجال والتسبيح للنساء، تسبیح کہے نماز میں کوئی چیز پیش آ جائے، عورتوں کے لیے تسبیح، مردوں کے لیے تسبیح. ابھی قال حدثنا یونس قال حدثنا سفیان عن زہری عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. اب تیسری شخصیت آ گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور ان کی بھی 4 حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو یہ کل 10 حدیثیں بنتی ہیں. حضرت معاویہ کی 2، حضرت سہل کی 4 اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اب 4. پہلی حدیث یہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيح للنساء. قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانت أمي تفعله، میری والدہ ایسا ہی کرتی تھی. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثنا محمد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا فاضل قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب ابن عتبة عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر إمام صحابي کا تفسیر علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار في كل نائبة، ہر مشکل، ہر پیش آنے والی چیز میں تنوع ان کو پیش آئے نماز میں، وہ ہے تسبیح. ولم يبح لهم غيره، کسی اور چیز کو مباح نہیں قرار دیا. فدل ذلك على أن كلام اليدين رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كلمه به في حديث عمران وابن عمر وابي هريرة. پیچھے 3 حدیثیں گزری، عمران بن حسین، عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیثیں گزری تھی ان میں ذوالیدین نے نماز میں کلام کیا تھا، اور یہ حدیثیں بتاتی ہیں کہ کلام کی اجازت نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ وہ جو کلام کرنا تھا، کلام پر پابندی لگانے سے پہلے کی جو باتیں ہیں وہ کان قبل تحریم الکلام فی الصلاۃ، نماز میں کلام کے حرام ہونے کرنے سے پہلے کا واقعہ ہو. فمما يدل على ذلك ايضا ان الربيع المؤذن حدثنا، اس پر جو دلالت کرنے والی چیز ہے مزید وہ ہے ربیع مؤذن کی یہ روایت. کس چیز نے دلالت کرنی ہے؟ مما يدل على ذلك، کہ یہ جو 3 روایتیں آپ نے ابھی پڑھی، حضرت معاویہ ابن حکم کی، حضرت ابو ہریرہ کی اور سہل بن سعد کی، یہ روایتیں یہ اشارہ دیتی ہیں کہ حضرت ذوالیدین والی حدیث منسوخ ہے، پہلے باتوں کی اجازت تھی اب نہیں ہے. اب یہ بتاتے ہیں کہ منسوخ ہونے کے لیے قرینہ پیش کرتے ہیں
ایک صحابی حضرت معاویہ ابن خدیج رضی اللہ عنہ، وہ ان کا واقعہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں حضرت کہ دیکھو صاف نظر آتا ہے کہ باتوں کے نتیجے میں نماز کو مقطوع قطع، نماز کے قطع کا فیصلہ کیا حضور میں، اور باتوں کو قاطع نماز قرار دیا ہے حضور علیہ السلام نے کہ نماز اس سے ٹوٹ گئی۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ ذوالیدین کا جو واقعہ ہے وہ نسخ سے پہلے کا ہے، پہلے باتوں کی اجازت تھی اب نہیں ہے۔ ومما يدل على ذلك أيضا أن الربيع المؤذن حدثنا قال حدثنا شعيب بن ليس قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حديج، یہ معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ ہے، أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلى يوما وانصرف، نماز پڑھائی واپس مڑے، وقد بقیت من الصلاة رکعتون، ایک نماز ایک رکعت رہتی تھی۔ ایک آدمی نے سامنا کیا، فرمایا حضرت بقیت من الصلاة رکعہ، نماز سے تو ایک رکعت باقی ہے۔ حضور واپس آئے مسجد کی طرف، حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے نماز کھڑی کی، لوگوں کو حضور نے ایک رکعت پڑھائی۔ فأخبرت بذلك الناس، میں نے یہ بات لوگوں کو سنائی تو فقالوا، لوگوں نے کہا جانتے ہو، تعرف الرجل، اس شخص کو جانتے ہو؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، الا ان اراہ، مگر میں اس کو دیکھ لوں۔ فمر ربی، ایک آدمی میرے پاس سے گزرے، فقلت هو هذا، وہ یہ تھے۔ فقالوا هذا طلحة بن عبید اللہ۔ اب اس میں یہ ہے کہ واقعہ اس طرح بنتا ہے کہ یہ جو بزرگ تھے حضرت معاویہ ابن خدیج، انہوں نے جب یہ واقعہ سنایا کہ حضور کے سامنے ایک آدمی نے کیا، انہوں نے کہا حضرت ایک رکعت باقی ہے، بلال آئے، انہوں نے نماز کھڑی کی، تو میں نے لوگوں کو جب یہ حدیث سنائی، لوگوں نے کہا وہ شخص جانتے ہو جس نے حضور علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ ایک رکعت باقی ہے؟ میں نے کہا شکل سے جانتا ہوں، نام سے نہیں جانتا۔ اتنے میں وہ بزرگ ہمارے سامنے سے گزری، میں نے کہا یہ بزرگ ہے جنہوں نے حضور سے فرمایا تھا، انہوں نے کہا یہ تو طلحہ ابن عبید اللہ ہے۔ اس حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بلال کو حکم دیا، نماز کھڑی کی، یعنی انہوں نے باقاعدہ اذان دی، نماز کے لیے اقامت ہوئی، پھر نماز پڑھائی، ما کان ترک من صلاته، جو نماز ان سے رہ گئی تھی۔ لیکن ولم یکن امرہ بلالا بالاذان والاقامت قاطعا لصلاته، اب یہاں پر دیکھو حضرت بلال کو حکم دینا اذان کے بارے میں اور اقامت کے بارے میں، یہ نماز کے لیے قاطع نہیں ہے۔ ولم یکن ایضا ما کان من بلال، اور من اذانہ و اقامتہ قاطعا لصلاته، بلال نے بھی اذان دی ہے، اقامت کہی ہے، وہ قاطع صلاۃ نہیں ہے۔ یعنی حدیث کا مطلب اب غور سے سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، ایک رکعت رہ گئی، باہر تشریف لے گئے، سامنے سے حضرت ایک نماز رہتی ہے، ایک رکعت رہتی ہے آپ سے، حضور واپس ہوئے، حضرت بلال فرمایا اذان دو، اقامت کہو، پھر حضور نے ایک رکعت پڑھائی۔ اب دیکھیں اس میں حضرت بلال کا اذان دینا، اقامت کرنا، یہ نماز کے لیے قاطع نہیں بنا، حالانکہ آج کے دور میں اس کی اجازت نہیں ہے ہمارے فریق مخالف کے ہاں کہ اذان بھی دیں اور اقامت بھی کہیں، یہ تو قاطع صلاۃ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ذوالدین کا واقعہ جب نماز میں کی جاتی ہے اور اقامت بھی کہی اور قاطع نہ بھی، یہ اس بات کا قرینہ ہے۔ وقد اجمعوا ان فاعلا لو فعل هذا الان، اور ان بزرگوں کا اجماع ہے کہ کوئی کرنے والا اگر یہ کام کر لے تو وہ فی الصلاۃ، اور وہ نماز میں ہو، کان یہ قاطع، نماز کے دوران کوئی اذان دے دے یا اقامت کہہ دے تو نماز ختم ہو جائے گی۔ کی روایت، عمران کی روایت، ابو ہریرہ کی روایت جو حضرت سے تھی، کان والکلام مباح، یہ اس زمانے کی روایتیں ہیں جب کلام مباح، فمنسخ بنسخ الکلام فیہا، پھر منسوخ ہوئی یہ ساری چیزیں اور وہ روایتیں کلام کو منسوخ کرنے کے ساتھ نماز کے اندر۔ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس بعد ذلك ما ذکرہ عنہ معاویہ بن الحکم وابو ہریرہ وسہل بن سعد، پھر حضور علیہ السلام نے لوگوں کو وہ کچھ سکھایا بعد میں جس کو ذکر کیا معاویہ بن حکم نے، ابو ہریرہ نے، سہل بن سعد نے رضی اللہ عنہم۔ تو ذوالدین والی روایت منسوخ ہے، واضح قرینہ موجود ہے، معاویہ بن حدیج کا واقعہ ہے، حضور نے نماز پڑھائی،
ایک رکعت رہتی تھی. ایک صحابی آئے, انہوں نے بتا دیا, حضور نے اذان بھی دلوائی, اقامت بھی کہلوائی, ایک رکعت بھی پڑھی. تو اتنا کچھ کرنے سے وہ نماز نہیں ٹوٹی اور اس پر قطع کا حکم نہیں لگا. اور آج آپ لگاتے ہو تو پتہ چلا کہ اس کو بھی آپ منسوخ سمجھو گے, تو وہ حدیث بھی منسوخ ہے جو ذوالیدین والی ہے. ومما يدل على ذلك ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. اب ہم صحابہ کرام کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ کیا ہے. وہ حضرت ذوالیدین کے اس واقعے میں خود موجود تھے, جیسے پیچھے حدیث میں گزرا کہ ابو بکر بھی تھے, عمر بھی تھے. قوم میں فحاباہ ان یکلماہ, کلام کرنے سے ان کو ہیبت ہوئی اور وہ نہیں کر سکے, تو ذوالیدین نے پیش قدمی کی اور حضور سے بات فرمائی. ذوالیدین کا واقعہ حضرت عمر حضرت فاروق اعظم کے بالکل سامنے کا واقعہ ہے, اور لیکن ان کا اپنا عمل اب دیکھیں اور صحابہ کرام کی موجودگی میں دیکھیں, اور کسی نے نکیر بھی نہیں کی, تو اس کو ذرا دیکھ لیں, محسوس ہوگا کہ واقعہ کس قسم کا ہے اور کیا دلیل ہے اس سے نکلتی ہے. وہ یہ کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قد کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم ذوالیدین والے دن میں حضور کے ساتھ تھے. ثم قد حدثت به تلك الحادثة في صلاته من بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہی حادثہ حضرت عمر کے ساتھ پیش آیا حضور کی وفات کے بعد. تو فعل فيها بخلاف ما كان من عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يومئذ, اور حضرت عمر نے وہ عمل کیا جو ذوالیدین والے عمل کے بالکل خلاف. ذوالیدین والے دن میں حضور علیہ السلام کا جو عمل تھا اس عمل کے یہ خلاف کہ انہوں نے نماز دوبارہ پڑھائی. ابھی قال حدثنا من مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن عثمان بن الاسود قال سمعت عطاء ان يقول صلى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ باصحابه. حضور علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے, حضرت عمر نے صحابہ کو نماز پڑھائی. فسلم فی رکعتین, 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرا. واپس ہوئے, کسی نے کہہ دیا حضرت نماز مکمل ہے. فرمانے لگی انی جہزت عیرا من العراق باحمالها واحقابها حتى وجدت المدینہ. میں لشکر تیار کر رہا تھا عراق سے اس کے بوجھ کے ساتھ اور اس کے لوازمات کے ساتھ کہ میں مدینہ پہنچا. پھر حضرت عمر نے دوبارہ 4 رکعتیں پڑھائی. فضلت ترک عمرہ, حضرت عمر کا چھوڑنا, لما اس عمل کو قد علمہ من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو جانتے تھے حضور کے فعل میں سے, حضور کا فعل جانتے تھے, وہ خود موجود تھے. فی مثل هذا, اس جیسے واقعہ میں حضور کا فعل معلوم تھا ان کو, اسی جیسا واقعہ تھا, لیکن وہ عمل بھی خلافی, اور عمل اس کے خلاف کر رہے ہیں. علی نسخ ذلک عنده, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور حضرت کا ترک اس فعل کے نسخ پر دلیل ہے, وعلا, اور اس بات پر دلیل ہے کہ ان الحکم کان فی تلک الحادثة فی زمنه بخلاف ما کان فی یوم ذوالیدین. حضور علیہ السلام کے زمانے ہی میں اس حادثے کا حکم مختلف رہا تھا ذوالیدین والے دن کے واقعے سے. ذوالیدین والے دن میں تو کلام کی اجازت تھی, بعد میں اجازت ختم ہو گئی. وقد كان فعل عمر هذا ايضا بحضرت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت عمر کی یہ کاروائی صحابہ کرام کی موجودگی میں ہے, اور وہ صحابہ کرام بھی اکثر اس حضور علیہ السلام کے فعل میں موجود تھے. بعض حضرات وہاں موجود تھے ذوالیدین والے دن. فلم ينكروا ذلك علیہ, کسی نے نکیر بھی نہیں کی, انہوں نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ حضور نے تو اس طرح کام کیا تھا, آپ نے اس کے خلاف کیوں کیا. فدل ذلك ايضا, یہ چیز بھی دلالت کرتی ہے صحابہ کی تائید کہ انہم كانوا قد علموا, انہم قد كانوا علموا, صحابہ سمجھتے تھے من نسخ ذلك ما قد كان عمر علمه, اس چیز کا نسخ جیسے حضرت عمر جانتے تھے صحابہ بھی جانتے تھے, ورنہ صحابہ نکیر کر لیتے, حضرت عمر کو وضاحت دینی پڑتی, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. ومما يدل ايضا على ان ذلك منسوخ, بات کریں گے. جی ایسے حضرت بلال پھر 1 رکعت ہوئی, کیونکہ صحابہ چلے گئے تھے, 3 رکعت حضور نے پڑھا دی تھی, 1 رکعت بچتی تھی, تو 1 رکعت جو رہتی تھی اس کے لیے اذان کی. بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کا سوال, لیکن اس کا مطلب وہی بنتا ہے نا کہ جب یہ چیزیں کی ہیں تو ذوالیدین والا عمل اب جائز نہیں, یعنی کہ حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے کیا ہے.
ہاں جی، اب تو اس لیے ہے نا کہ یہ چیز اب جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک رکعت کے لیے اذان دے اور اقامت کہے، اگر کہے گا تو نقصان کرے گا، نماز کو ضائع کر دے گا، توڑ دے گا، تو وہ منسوخ ہے، تو لہٰذا ذوالدین والا عمل اور اس وقت حضور علیہ السلام کا جو فعل ہے وہ بھی منسوخ ہے۔